کیا گیا کہ ایک شخص فوت ہوا، دوسرے شخص نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، مگر ایک شرط پر کہ بیلوں سے اس کے پیر باندھ کر اسے کھینچا جائے اور پھر ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جس نے میت کے ساتھ ایسا کرنے کا کہا ہے اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو آپ رحمٰن نے ارشاد فرمایا، بکر گناہ گار ہوا اور اس نے مردے پر ظلم کیا، یعنی اگرچہ کوئی شخص بے نمازی ہو، جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ بے نمازی جب تک نماز کی تحقیر نہ کرے، توہین نہ کرے، اسے ہلکا نہ سمجھے تو وہ مسلمان ہی رہے گا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے میت کو کنگھی کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ جب میت کو کنگھی کی جائے گی تو میت کے بال اکھڑنے کا خطرہ ہے۔ تو جیسے ہی میت کے کنگھی کے ساتھ بال اکھڑیں گے تو میت کو تکلیف ہوگی، تو منع فرما دیا کہ میت کو تکلیف دینے سے ہمارے دین اسلام نے منع کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اور بھی اس طرح کے دلائل دیے ہیں کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، اِنَّا قَصْرِ عَزْمِ الْمُسْلِمِ مَيِّتًا كَقَصْرِهِ حَيًّا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مردہ مسلمان کی ہڈی توڑی ایسے ہی ہے جیسے اس نے زندہ مسلمان کی ہڈی توڑی، یعنی گناہ کے اندر بھی ایسے ہی برابر ہے اور تکلیف کے اندر بھی ایسے ہی برابر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، کسی کو مرنے کے بعد اسے تکلیف پہنچانا یا اس کا فیصلہ کرنا، پہلے تو یہ حاکم وقت کا کام ہے، اگر شریعت کا حاکم موجود ہے اس کا کام ہے، اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہو بھی تو۔ اور میت کو سزا دینا، یعنی کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اسے سزا دینا، تو یہ تو کسی حاکم وقت کو بھی اس کا حق نہیں ہے، چاہے جائے کہ کوئی عام شخص اسے سزا دے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مومن گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے یا نیکوکار ہے، جب وہ فوت ہو گیا تو اب وہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ اگر اس کی اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، برائیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ فرمانا ہے۔ دنیا کے اندر اب ہم اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ مرنے کے بعد دنیا میں میت کو سزا دینا تو درکنار، ہمارے دین اسلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو گالیاں نہ دو، برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اپنے کیے پر پہنچ چکے ہیں، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اس پر پہنچ چکے ہیں، اب تمہارا برے الفاظوں سے یاد کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب یہاں تک فرما دیا کہ اپنے مرنے والوں کو برا نہ کہو، تو پھر اسے سزا دینے کا حق کہاں سے ہوگا؟ سزا دینے کا حق بھی نہیں ہوگا، مرنے والے کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے، اگرچہ وہ برا تھا لیکن برا کہنے کا اب حکم نہیں رہا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب اسے برا کہنا، یہ گویا کہ یہ سمجھ لے ہم خود برائی کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو یاد جب بھی کرو اچھے الفاظوں میں یاد کرو، اگرچہ وہ گناہ گار تھے، اگرچہ وہ برائی کے راستے پر چلنے والے تھے، لیکن جب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اب انہیں برائی کے ساتھ یاد نہ کرو بلکہ اچھے الفاظوں کے ساتھ یاد کرو۔ یہ ہمارے دین اسلام کا حکم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو برا نہ کہو کہ اس کے باعث زندوں کو تکلیف ہوگی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ مردوں کو برا بھلا کہیں گے تو ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہوں گے، انہیں بھی تکلیف پہنچے گی۔ اب مرنے والے کو بھی ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، زندوں کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو شریعت نے دونوں چیزوں سے منع کیا ہے، اللہ رسول نے دونوں سے منع کیا ہے کہ زندوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی، مردوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی۔
یہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے معاف کر دو اور اس پر کبھی بھی تان نہ کرو، کسی قسم کا تان ان پر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کا حکم ہے، اللہ رسول کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اسے معاف کر دو، اگرچہ تمہارے ساتھ برا تھا، کسی کے ساتھ تھا، لیکن کیونکہ اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کرنے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایمان والے اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں زمین پر۔ جب دنیا سے کوئی شخص جاتا ہے اگر اچھے لفظوں کے اندر وہ یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کی جو دنیا سے رخصت ہوا بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی، ہمارے رشتہ دار کی، ہمارا کوئی دوست فوت ہوا ہے تو اس کی بخشش ہو جائے، اس کی آخرت بن جائے، سنور جائے، تو اچھے لفظوں میں یاد کریں، برائی کو چھوڑ دیں، برا نہ کہیں کسی بھی حالت میں۔ ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو مرنے کے بعد انہیں یا زندوں کو تکلیف پہنچائیں اور انہیں برا کہیں یا انہیں کسی قسم کی سزا دینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ اللہ رسول کے ہاں ناجائز ہے، غلط ہے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو اس میں ہم گناہ گار ہوں گے، ہم گویا کہ برائی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا